الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دین میں غلو، شدت پسندی، لیکچر نمبر 82۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا وإن احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وإن قل او کما قال علیہ السلام۔ لوگو، عمل اتنے ہی کیا کرو جس قدر تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک تم نہ تھک جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے اور ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ بڑی خوبصورت حدیث صحیح بخاری کی 5861۔ عمل اتنے ہی کیا کرو، اس سے مراد نوافل، نیکیاں، صدقہ، خیرات، جو فرائض ہیں اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ ہر حال میں پورے ادا کرنے۔ اس کے بعد جو نیکی کے راستے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ففروا الی اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی نیکی کے راستے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عمل اتنے ہی کیا کرو جس قدر تم میں ہمت۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں اکتاتا، اللہ تو نیکیاں کے بدلے ثواب، درجات، جب تک تم تھک نہ جاؤ۔ آدمی نے کوئی درس سنا، ایمان تازہ ہوا، اور پھر تہجد شروع کر دی، یا کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو مصلی بچھا لیا، اب اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یا کوئی جہاد اور کا موقع آیا تو مجاہدین کی مدد فرمائی، یا کوئی اور نیکی، محلے کے اندر کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی کو ریڑھی لگوا دی۔ تو اب مصیبت جو ہی ٹلی، بھول گیا اپنے رب کو اور تہجد پڑھی، اور اس کے بعد پھر غافل ہو گیا۔ عمل کیجئے لیکن مسلسل، رابطہ رہے رب سے مسلسل۔ 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تہجد کی، 2 پڑھ لیں، لیکن مسلسل مسلسل رب سے رابطے میں۔ یہ جو حدیث ہے، فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِن قَلَّ، اگرچہ قلیل ہو لیکن ہمیشگی، دوام اس نیکی پر، کہ مسلسل روزانہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے، اب کر رہا ہے لگاتار کر رہا ہے، صدقے کی، خیرات کی، نفل کی، سچ بولنے کی، ان عادت ڈالی، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ہر عمل
ایک دن جوش چڑھا تو مسجد ساری صاف کر دی، پھر دوبارہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ جوش چڑھا تو ہفتے میں جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر سال ہو گیا کہ روزے کی پرواہ ہی نہ ہوئی۔ عمل مسلسل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ، نیکی مسلسل اس میں دوام ہو، اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم حدیا قاصدا، علیکم حدیا قاصدا، علیکم حدیا قاصدا، فإنہ من یشاد هذا الدین یغلب۔ اعتدال کا راستہ لازم پکڑو، میانہ روی کو اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ علیکم حدیا قاصدا، میانہ روی، مسلسل محنت کیجیے، روزانہ کی ایک آیت اس کا سبق پڑھا دیجیے، مسلسل کلاس لیجیے، اور ایک دن تو سارا دن پڑھایا، پورا ہفتہ پھر کل لفظ ہی نہ پڑھا۔ اعتدال کا راستہ بڑا خوبصورت راستہ ہے، اعتدال ہر چیز میں، اعتدال خرچ کرنے میں اعتدال، خوشی میں اعتدال، غمی میں اعتدال، واک کرنے میں اعتدال، محبت کرنے میں اعتدال، جھگڑے میں اعتدال، اتنا بھی نہیں کہ کل بیٹھ بھی نہ سکیں آمنے سامنے۔ اعتدال کا راستہ، معتدل آدمی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ معتدل بن کر اہل بدعت اور اہل شرک کے پروگراموں میں شامل ہو جائے، نہیں، وہ نہیں۔ چنانچہ جو شخص دین کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے تو دین اسے بے بس کر دیتا ہے، یعنی مستحبات کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، جیسے فرضی نماز باجماعت، ایسے فرضیت، ایسی فرضیت مستحب عمل کی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اب اسے کر نہیں سکتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روزہ، فرمایا آپ نے ہفتے میں 2 دن کا روزہ، فرمایا اس سے زیادہ طاقت، اس سے زیادہ طاقت، فرمایا 1 دن رکھو 1 دن چھوڑو، داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ جب وہ بوڑھے ہوئے تو کہتے تھے کاش میں نبی کی بات اسی طرح مانتا، اب تو طاقت نہیں ہے، اب تو بیٹھنے اٹھنے سے بھی انسان تنگ ہو گیا۔ تو دین کے ساتھ جتنا دین نے راستہ خوبصورت بتلایا اس طریقے سے اس پر چلیے۔ ابن خزیمہ 1179۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوالات کیے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو یہ خبر ہو گئی، آپ نے منبر لگوایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی دیکھیے ہر جلسہ، درس، تدریس، خطبہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اپنی گفتگو۔ ما بال اقوام قالوا کذا و کذا لیکنی اصلی و انام و اصوم و افطر۔ آپ اب خطبہ دے رہے ہیں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔
حالانکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری 5063۔ اب صحابہ نے آ کر جو سوال کیا تھا، صحابہ نے جو سوال کیا تھا، معمولات پوچھے دین کی اور تقوی، قدم کے معمولات، معصوماً الخطا ہے۔ ہمیں تو اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا یہ نعمت کھانے پینے کی، اس سے فارغ، دوسرے نے عورتوں سے فارغ، تیسرے نے بستر سے فارغ۔ آپ نے اب ان کو بلایا اور سب کو ہی سمجھا دیا کہ نماز بھی پڑھیے، آرام بھی کیجیے، نماز بھی پڑھیے، آرام بھی فرمائیے۔ تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے، جسم کا حق ہے۔ تم نے یہ کہا کہ میں بستر پر سوؤں گا نہیں، نبی سے بڑھ کر نیکی کرنا چاہتے ہو، اور ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک نے کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا، یعنی افطار ہی نہیں کروں گا، بستر پر نہیں سوؤں گا، شادی نہیں کروں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ افطار جیسے امی عائشہ فرماتی، روزے رکھتے تو لگتا ہے چھوڑیں گے نہیں، چھوڑ دیتے تو رکھتا ہے لگتے گے نہیں۔ معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تم نے عورتوں سے علیحدگی کا دعویٰ کر دیا کہ نہ عورت ہوگی، نہ جھنجھٹ ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ کوئی عبادت میں خلل ہوگا، بس اللہ کو راضی کریں گے۔ جیسے یہ صوفی حضرات جنگلوں میں بیٹھ کر چلہ کشی کرنے والے، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب اصول بتلایا، اپنے معمولات بتلائے، اب اصول بتلایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا۔ جس نے میری سنت کو چھوڑا، اس سے بے رغبتی کی، وہ مجھ سے نہیں، فلیس منی، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اپنی شریعت بنا لی کہ سارا سال روزے رکھنے، سارا سال روزے رکھنا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت کرنی ہے، ساری رات عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو نبی کی سنت میں کامیابی ہے، نبی کے دین میں کامیابی، نبی کی اتباع میں کامیابی۔ اس اتباع کو لازم پکڑیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ ابن عمرو بلغنی انک تصوم النہار وتقوم اللیل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم۔ عبداللہ مجھے دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر قیام کرتے، دیکھو کتنی سخت مشقت۔ فلا مت کرو، ایسا مت کرو، مجھے خبر ملی۔ کیوں؟ تم پر تمہارے جسم کا حصہ ہے، حظ وہ ضروری ہے۔ تم پر تمہاری آنکھ وہ ادا کرنا ضروری ہے،
بیوی کا حصہ ہے، ادا سم افطار بھی کر، ہر مہینے سے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری 20 صحیح بخاری 1978۔ اے عبداللہ بن عمرو، اب روزے کا ثواب، نفلی روزے کا ثواب 70 سال کی مسافت جہنم سے دور ایک نفلی روزہ، وہ روزانہ رکھ رہے ہیں۔ اور تہجد کا قیام، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں تہجد پڑھنے والوں کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، کتنا ثواب، لیکن آپ انہیں اتنی محنت اور مشقت سے منع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تم پر تمہارے جسم کا حق، اور واقعی حق ہے، جب روزے رکھو گے تو جسم ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تم پر کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، صبح سارا دن روزہ، رات کو قیام، بیوی کے حقوق کدھر جائیں گے؟ بیوی کے حقوق، جسم کے حق، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُمْ صوم داود علیہ السلام صم یوما وافطر یوما، پھر تم داؤد علیہ السلام کی روزوں کی طرح روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناغہ ہو جائے گا، ایک دن روزہ ہو جائے گا۔ کی 1978۔ آپ دین کے اندر اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اس سے آگے نہ بڑھیے۔ وہ صحابہ 3 پڑھنے لگے تھے نا، آپ نے خطبہ دے دیا، یہ کیا کام کر رہے؟ اس صحابی نے دن رات ہی عبادتوں میں گزارے، یہ کیا کام کر رہے تم؟ سے منع کر دیے کہ داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو۔ جو ثابت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اتباع لازم، آگے بڑھو گے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو تلاش کرو، سنت میں خیر ہے، وہ رات کی تاریکی، دن کا اجالا، وہ معیشت، وہ سیاست، نبی کی سنت کیا، بس اسی میں خیر۔ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارا معاملہ آپ جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی معاف کر دی، یعنی ہمیں آپ سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے درگزر فرما لی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ غصے کا اثر آپ کے چہرہ انور پر نمایاں ہو گیا، جب آپ کو غصہ آتا تو چہرہ سرخ ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔ جو جتنا زیادہ کسی ہستی کو جانتا ہوتا ہے اتنا اس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تو مجھے اتنی محنت کرنی چاہیے، تم مجھ سے آگے بڑھ رہے، اس لیے سنت میں خیر ہے۔
سنت کو تلاش کیجئے کہ رسول اللہ ہر عمل میں، دنیا کے ہر معاملے میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، اسی میں خیر ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مذعون تبتل ولو اذن له لاختصینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت کے ارادے کو مسترد کر دیا۔ دیکھ، اب عورت کے ساتھ نکاح کرنا، پھر اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا، پھر مکان کا بندوبست کرنا پڑے گا، پھر اولاد ہوگی اس کے خرچے کا بندوبست کرنا پڑے گا، کما کر تو عبادت میں تو کمی آئے گی۔ کبھی بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، کبھی بیٹے کو کھلا رہے ہیں، کبھی بیوی سے کھیل رہے ہیں، معاملات تو ایسے ہوں گے۔ تو عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ارادہ ہی ختم کر دیا، شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ دیکھ، اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ارادے کو مسترد کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، شادی کرو۔ اب صحابہ کہتے ہیں اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل جاتی تو ہم خصی ہو جاتے، ہم اپنا وہ شہوت کا نظام ہی ختم کر دیتے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ ہے شدت پسندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں نوجوانوں کو، نکاح کرو نکاح کرو، جس میں نکاح کی طاقت نہیں وہ روزے رکھیں۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے عثمان بن مذعون والی 5073، سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں عثمان بن مذعون کی بیوی جن کا نام میرے خیال میں خولہ بنت حکیم، وہ سیدہ عائشہ کے پاس کپڑے میلے، بال میں کنگھی نہیں، سرما نہیں لگا ہوا، تیار نہیں ہوئی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ تم نے اپنے ہاتھ کو کیا بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میرا خاوند ساری رات قیام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، اسے میری حاجت ہی نہیں ہے تو میں تیار کس کے لیے ہوں؟ دن میں روزہ رکھ لیا ہے تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو گئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یا عثمان ان الرہبانیت لم تکتب علینا افما لک فی اسوۃ فواللہ ان اللہ واحفظکم لحدودہ۔ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی اور اہل و عیال سے علیحدگی ہم پر فرض نہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل نے جب اپنے آپ کو رہبانیت میں ڈالا تو اللہ نے ان پر فرض کر دیا تھا، لازم قرار دے دیا، چلو بھائی رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے، تم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے افما لک، کیا تمہارے لیے میری زندگی ماڈل نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کائنات کے لیے ماڈل ہے۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، بیویاں تنگ کرتی تھیں، ماڈل نہیں ہے؟ اللہ کی قسم میں یقیناً تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی حفاظت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب معاملات درگزر فرما دی اللہ نے، تم اب بڑھ کے نیکیاں کرو، یہاں بیٹھ کے نیکی تو ہوتی نہیں ہے، دفع کرو بیوی بچے
جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کوئی نہیں ہوگا، درختوں کے پتے کھا لینا، جنگلی فروٹ کھا لینا۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو نیکی پر لگاتا ہے۔ دیکھیں آپ، شیطان انسان کو نیکی پر لگاتا ہے، کر نیکیاں، چل پیدل تبلیغی جماعت کے ساتھ پیدل جماعت سال بھر کے لیے، بیوی کہاں ہے؟ گھر میں، جوان بیوی ہے تو اس کے حق کون ادا کرے گا؟ معاشرہ کیسا ہے؟ کتنی متقی عورت ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نیکی کی نیت سے نبی سے آگے بڑھنا صریحاً گمراہی۔ ان تمام حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے۔ اب اس میں کوئی صحابی روزے رکھ رہا ہے سارا دن، سارا مہینہ، کوئی رات کو قیام کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے بستر پہ نہیں سوؤں گا، کوئی کہتا ہے نعمت کھانے نہیں کھاؤں گا، اس طرح کے صریحاً کوئی بھی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور ہمارے لیے صحابہ کے یہ اعمال بڑے خوبصورت، اگر وہ ایسی نیکیاں نہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ نہ کرتے تو آنے والی جو نسل ہے ہم تو نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے اور گمراہ ہو جاتے۔ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کی نیت سے بھی وہ صریحاً گمراہی ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا محمد الرسول اللہ، سب سے زیادہ اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے شادیاں کی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے افطار کیے، انہوں نے رات کو تہجد پڑھی اور رات کو بستر پر سوئے۔ ان سے آگے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔